السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، آج سے ایک ایسی جانکاری کی شروعات کریں گے جو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی، بہت اچھی جانکاری ہوگی۔ آپ اور آپ کے بچے، آپ کے بھائی اس سے بہت فائدہ حاصل کریں گے۔ اس مدعے پر میری کم سے کم دسیوں ویڈیو آنے والی ہیں، اس کو ضرور دیکھیں۔ کوئی ایک ویڈیو دیکھنے سے آپ کی پوری کہانی سمجھ میں نہیں آئے گی اور ادھورا کام رہ جائے گا۔ آپ اس کو پورا دیکھا کریں، دیکھیں آگے آنے والی ویڈیو کو۔ میں یہ شروعات کر رہا ہوں اس لیے کہ بہت سارے لوگ مجھ سے اس کی طلب بھی کر رہے تھے۔ دوسرا یہ ہے کہ میں نے بہتر بھی سمجھا کہ میں اس کو پوری کہانی کو پہلے سمجھا دوں تاکہ لوگ سمجھ جائیں، آگے پھر اس کے حساب سے اپنی زندگی کو بشر کریں۔ مریض جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر اس کو دوائی دے دیتا ہے یا حکیم اس کو دوائی دے دیتا ہے، وہ آ جاتا ہے، اس کو کسی کو فائدہ ہوتا، کسی کو نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ اپنی زندگی میں اتنی دوائیاں علاج کرتے ہیں کہ ساری کمائی ان کی علاج میں ہی چلی جاتی ہے۔ بات کریں گے ہستمیتھن، مشت زنی۔ یہ میرا ہاتھ ہے، مٹھی ہے، مٹھی یہ اردو کا لفظ ہے، اس کو مشت بولتے ہیں، ٹھیک ہے، اور زنی بولتے ہیں زنا کرنے کو۔ مشت زنی یعنی ہاتھ سے زنا کرنا۔ اس کی بڑی خطرناک دردناک سزا ہے، آخرت میں بھی اور زندگی میں بھی۔ اس کی سزا ہمیں زندگی میں بھی بھگتنی پڑتی ہے اور آخرت میں تو اس کی بہت خطرناک سزا ہے۔ زنا کرنا، ہندی میں اس کو ہست میتھن بولتے ہیں۔ یہ میرا ہاتھ ہے، اس کو ہست کہا جاتا ہے، میتھن کہتے ہیں سیکس کرنے کو، ٹھیک ہے، یعنی ہاتھ سے سیکس کرنا۔ ہر دھرم میں اس کی مخالفت کی گئی ہے، ہر دھرم میں اس کو منع کیا گیا ہے۔ باقی آپ سمجھدار ہیں۔ زندگی میں اس کی بہت خطرناک سزا ہے، آخرت میں اس سے بھی زیادہ خطرناک سزا ہے۔ اگر آپ کے بچے ہیں یا آپ بھی اس کام کو کرتے ہیں تو اپنی عادت کو سدھاریں، اور آپ کے بچے ہیں تو اس کو سمجھائیں، ان کو سمجھائیں کہ اس عادت کو چھوڑ دیں۔ اب میں شروعات کرتا ہوں ویڈیو کے سلسلے کی، اس کہانی کے سلسلے کی، کیا ہے، کیسے کرنا ہے۔ بچہ جب بالغ ہوتا ہے تو اس کو ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، وہ سیکس کرنے کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کہیں نہ کہیں سے اس کو غلط عادت لگتی ہے، وہ ہاتھ استعمال کرنے کی عادت اس کو پڑ جاتی ہے، مستزنی کرنے لگتا ہے، ہستمیتھن کرنے لگتا ہے، اپنا ویریہ برباد کرنے لگتا ہے۔ وہ طاقت جو ہمیں مادری طاقت ملی ہے ماں کے دودھ سے، بچپن کی پرورش سے جو طاقت ملی ہے، اس کو وہ بہانا شروع کر دیتا ہے۔ دھیرے دھیرے وہ نالیوں میں بہہ جاتی ہے اور بندہ کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ اس وقت اس کو پتہ نہیں ہوتا، وہ سوچتا ہے یار اس میں تو بڑا مزہ ہے، مجھے پہلے پتہ کیوں نہیں لگا، اس میں بڑے فائدے ہیں، وہ یہ سوچتا ہے، لیکن اس کے نقصان سے وہ واقف نہیں ہوتا۔ بھلے ہی اس کو بڑا مزہ آتا ہو، لیکن آخر میں جو اس کی سزا ملتی ہے وہ بڑی دردناک ہوتی ہے۔ زندگی بھر بیوی کی لعنتیں اٹھانی پڑتی ہیں، ازدواجی زندگی، شادی شدہ زندگی نرک بن جاتی ہے دوستو۔ ہستمیتھن کرنے سے ہمارا اسپرم کاؤنٹ کم ہو جاتا ہے، بچے بنانے کے جراثیم سارے ختم ہو جاتے ہیں، کسی کے نل ہو جاتے ہیں، کسی کے کم ہو جاتے ہیں، ہڈیوں کا کیلشیم کم ہو جاتا ہے، ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، نظر کمزور ہو جاتی ہے، دماغ کمزور ہو جاتا ہے، شریر کے سارے پارٹس کمزور ہو جاتے ہیں، دل، دماغ، جگر سب کمزور ہو جاتے ہیں۔ ابھی ایک ایسا درخت جس کو بہت فربا ہونا تھا، اس کو ابھی پھل بھی آنے تھے، لیکن ہم نے اس کو مسل دیا، ختم کر دیا، اس کی جڑیں کاٹ دیں، اس کو مسل کے پھینک دیا۔ وہ اب آگے نہیں بڑھے گا، وہ کمزور ہو جائے گا، وہیں پر اس کی پرورش ختم ہو جائے گی۔ جب بندہ اس کام کو کرتا رہتا ہے نا، تو اس کو جب پتہ لگتا ہے آگے چل کر کہ یار اس کے تو یہ نقصان ہیں۔ گھر والے سوچتے ہیں ہم اپنے بچے کو اتنا کھلاتے پلاتے ہیں لیکن تندرست نہیں ہوتا، بجائے طاقت کے اس کو کمزوری آتی رہتی ہے، آنا شروع ہو جاتی ہے، وہ کمزور دن بہ دن کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے، لیکن وجہ کا ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ جب بچہ
تھوڑا عقل مند ہوتا ہے، اس کو پتہ لگتا ہے کہ اس کے یہ نقصان ہیں، وہ اس کو چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر اس کو نائٹ فیل کی بیماری لگ جاتی ہے، جریان کی دھات کی بیماری لگ جاتی ہے، ذکاوت حس شروع ہو جاتی ہے۔ اب وہ پھر چلتا ہے علاج کی طرف۔ اب میں نے جیسے بتایا کہ شریر کے سارے پارٹس کمزور ہوتے ہیں، تو اس کی پاچن کریا بھی کمزور ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی ہمارا لیور کمزور ہو جاتا ہے، لیور کھانے کو نہیں پچاتا، ہمارے گردے صحیح سے کام نہیں کرتے، ہمارے پھیپھڑے صحیح سے کام نہیں کرتے، ہمارا دل گھبرانے لگتا ہے، ذرا سا کوئی ہم نے سوچ لیا، کوئی خطرناک سین دیکھ لیا یا کہیں جھگڑا ہوتا دیکھ لیا، وہ کمزور ہو، اتنی کمزوری آ جاتی ہے کہ ترنت گھبراہٹ پیدا ہو جاتی ہے، یہ حال ہو جاتا ہے۔ تو پاچن کریا کمزور ہو جاتی ہے، کھانے کو پچا نہیں سکتی، تو پیٹ میں قبض ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جب وہ قبض ہوتی ہے تو اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ بندہ جب پخانہ کرنا شروع ہوتا ہے تو پیشاب میں دھات آنے لگتی ہے، زور لگاتا ہے تو پیشاب میں دھات آتی ہے۔ ویر واہنیاں اتنی کمزور ہو جاتی ہیں کہ وہ ذرا سا ویر اکٹھا ہوا تو کبھی نائٹ فیل ہو گیا، ذرا سی گرم چیز کھا لی تو وہ اس کو روکنے کی چھمتا ہی نہیں ہے اس کے اندر، وہ ترنت نائٹ فیل ہو گیا، کبھی دھات آ گئی، ذرا سا لڑکی کے بارے میں سوچ لیا تو ترنت چپچپا لیزدار پانی آ گیا۔ یہ جھوٹی کہانی اس کے ساتھ لگ جاتی ہے، بندہ خیالاتی زندگی جیتا ہے، اس کے اندر کچھ کرنے کی چھمتا تو رہی نہیں، حقیقت میں وہ کچھ نہیں کر سکتا، حقیقت میں وہ کچھ نہیں کر سکتا، صرف کیا کرے گا، رات کو بستر پہ لیٹا اور خیالاتی زندگی میں ڈوب گیا، اس کے دماغ میں خیال آتے رہیں گے کہ مجھے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، ایک لڑکی ہوگی، ایک وہ میں ایسا کروں گا ویسا کروں گا، اور بس فارغ ہو گیا، نائٹ فیل ہو گیا، یہ چپچپا لیزدار پانی آ گیا، یہ ہو گئی خیالاتی زندگی، حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتی۔ نائٹ فیل ہونا جب شروع ہوتا ہے نا اس کا، تو جو کچھ رہی بچی طاقت ہوتی ہے، تھوڑی بہت وہ کھلائی پلائی کرتا ہے، جو کچھ بنتا ہے وہ ویسے نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب کئی لوگ جب علاج کی طرف چلتے ہیں، وہ ساری کہانی اپنی ڈاکٹر کو بتاتا ہے، حکیم کو بتاتا ہے کہ ایسے ایسے مسئلہ ہے، مجھے بہت زیادہ کمزوری آ رہی ہے، دھات آ رہی ہے، نائٹ فیل آ رہا ہے، تو پھر وہ اس کو الٹی سیدھی دوائیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، طاقت کی دوائی انہوں نے دی، ویر بڑھے گا شریر میں، جتنا بڑھے گا تو اس سے زیادہ نکلے گا اور زیادہ کمزوری آنا شروع ہو جائے گی۔ یہ ہے علاج کا طریقہ، یہ علاج کا طریقہ بالکل غلط ہے۔ اگر کسی کو دھات آ رہی ہے، وہ دھات کا علاج کرے گا تو وہاں پر بھی اس کو ویر گاڑھا کرنے کی دوائی ٹھوک دی جائے گی، وہاں بھی اس کو فائدہ نہیں ہوگا، وہ کہے گا بھائی چپچپا پانی آ رہا ہے، اس کو پھر کچھ نہ کچھ دے دیں گے وہ معجون وغیرہ بنا کے، وہاں بھی اس کو نقصان ہی ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کا علاج کرنے کا جو طریقہ ہے آپ کو میں بتاؤں گا کیسے علاج کرنا ہے، لیکن آپ کو سوچنا پڑے گا، آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ میرے ساتھ بھی ایسے مسئلے سامنے میرے آتے ہیں کہ لوگ اتنی بے صبری اپنے اندر رکھے ہوئے ہیں، مجھے تو جلدی سے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، مجھے اسٹرانگ کر دیں، مجھے تو شیر بننا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا، آپ کی زندگی تباہ ہو رہی ہے، آپ کی زندگی برباد ہو رہی ہے۔ آپ میری اگلی ویڈیو کا انتظار کرنا، اس میں ساری ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھوں گا۔ امید ہے کہ آپ میری بات کو سمجھیں گے اور آگے آنے والی ویڈیو کو ضرور دیکھیں گے۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔